رک جائیں گے, ٹھیک ہے. ہاں جی. تو بات یہاں ہو رہی تھی FM100 چینل کی. جی اور پہلے یہ بتائیے کہ FM100 نے ریڈیو کا مزاج کیسے بدلا؟ دیکھیں, ریڈیو سننے کا شوق جو ہے وہ مان پڑتا جا رہا تھا, اور ٹیلی ویژن نے اس کی جگہ لے لی تھی. اور وہ جو ایک زمانہ تھا, دیو مالائی زمانہ ریڈیو پاکستان کا, اس کا سر ٹوٹ گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ. اب یہ معاملہ جب FM100 آیا ہے تو اس کے اندر ایک تو ٹیکنالوجی کا بڑا دخل تھا, بہت آواز بڑی پیاری تھی, آواز بہت اچھی, بہت شارپ. پھر آصف غزالی صاحب جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے, ان کی وہ خود بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں, اجمل شوبی, آصف غزالی, اور وہ وہاں لندن میں پروگرام کرتے رہے تھے. تو انہوں نے مطلب یہ کیا کہ صرف بالکل نوجوانوں کا, جوانوں کا ہی انہوں نے صرف وہ آڈیشن لیا, اور انہی کے ذریعے پورا سسٹم جو ہے نا ان کے حوالے کر دیا, یوتھ کے حوالے کر دیا. ظاہر ہے اب اس میں جو جس کی وہ تھی صلاحیت تھی وہ آنے لگی, اور بہت بڑا, جس طرح آپ نے کہا ساؤنڈ کا بڑا تعلق تھا اس میں گہرا. پھر یہ کہ FM ریڈیو گاڑیوں میں سنا جا سکتا تھا, جو بھائی امریکہ وغیرہ میں تو یہی ہوتا ہے نا, کتنی لانگ ڈرائیو ہوتی ہے, اس میں FM لگا ہوا ہوتا ہے, جو بھی ان کا ہوتا ہے چینل. تو اس طرح سے اس کی پذیرائی ہوئی, اور پھر جو پریزنٹرز کا انداز تھا وہ لوگوں کو بہت پسند آیا. اور پھر سب سے بڑا پلس پوائنٹ لائیو کال تھی. لائیو کال کا ہونا اتنی بڑی کشش تھی کہ آپ اپنی آئیڈینٹی ظاہر کیے بغیر, لڑکیاں, خواتین اور لوگ جو ہے وہ فرضی ناموں سے صحیح اپنا ٹیلی فون کال کر کے حصہ لیتے تھے پروگرام میں, اور پریزنٹر سے باتیں بھی کرتے تھے, اور ان کے لیے بڑا کتھارسس کا موقع بھی تھا. تو یہ لائیو کال نے اور اس کی کوالٹی نے اور پریزنٹرز نے اثر ڈالا, اور وہ راتوں رات مقبول ہو گیا. ایسا مقبول ہو گیا کہ آپ سوچیں گے اس سے وابستہ اس کے شوکیس میگزین کی شاخ 1.25 لاکھ تک پہنچ گئی. کراچی, لاہور, اسلام آباد 3 شہروں سے شروع ہوا. اور تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں اس طرح سے آیا, ابھی ہم آن ایئر ہیں, تو ابھی ہم نے اقبال ڈے تھا آگے, اس دوران ہمیں شمارہ نکالنا تھا, تو جاوید پاشا صاحب لندن میں تھے, آصف غزالی صاحب یہیں تھے. تو آصف غزالی صاحب نے مجھے بلایا, کہ میں جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال ڈے ہے, تو فاروقی صاحب کو جو ہے پروگرام دو. تو میں تو پتہ نہیں آپ کے لیے کرتے ہیں, میرے لیے کرتے. تو وہ میں نے پروگرام کیا. اس کے بعد انہوں نے پھر دوسرا حکم آیا کہ جو غزل ٹائم ہے یہ بھی ان سے کرواؤ. اس وقت اجمل شوبی اور روبی دورانی کر رہے تھے. جی. تو وہ میرا تو شوق تھا لیٹ نائٹ شو کرنا, پھر اشعار, شاعری, اور یہ راتوں کے تو بھی بادشاہ تھے نا. جی بادشاہ تھے, جسارت اخبار میں رات کی نوکری کرتے تھے, پھر کہتے ہیں ہما کو ہونے کو. اچھا, پھر یہ تھا کہ مجھے چونکہ گانے سننے کا بہت شوق تھا, غزلیں اور گانے, تو مجھے بہت ہی پتا تھا کہ شاعری کا مطلب کہ رفیع اور لتا اور کشور اور آشا سے لے کے نور جہاں, مہدی حسن, اور ہمارے غزل کے بڑے بڑے گائک جو ہیں وہ امانت علی صاحب, غلام علی, مہدی حسن صاحب, فریدہ خانم, ان سب کا جو ہے تو مجھے وہ شوق تھا. تو اب جب یہ موقع ملا کہ شاعری بھی ہے اور یہ چیزیں بھی لگانی ہے, تو وہ پہلا ہی پروگرام میرا بہت ہٹ ہو گیا. پھر لائیو کالز آنی شروع ہوئی, اس سے بھی تو جو بات چیت ہوئی بے تکلفانہ ایک اور روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کچھ, تو وہ اس میں لائیو کال کا بھی بہت بڑا اثر تھا. تو وہ راتوں رات شہرت مل گئی, اور وہ مسلسل میں نے 18 سال کیا ہے. میں نے 6.5 سال FM100 پہ کیا, اس کے بعد میں نے 3 مہینے FM96 پہ کیا. اس کے بعد 2004 سے لے کے 2018 تک میں نے FM91 پہ کیا. وہ بھی طاہر خان صاحب کا تھا, ان کی بیٹی سارہ خان اس کی ہیڈ تھی, سارہ طاہر. تو اس لیے مجموعی طور پہ 18 سال ریڈیو کیا میں نے. اچھا, بڑی معذرت کے ساتھ, بہت ساری اچھی باتیں ہیں, بہت ساری یادگاریں ہیں, سب کے سب یہ گڈی ہے, لیکن آپ تو ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نا, ٹھیک ہے, کچھ کڑوے کسی لیے سوال بھی کر سکتا ہوں آپ سے؟ جی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈرامہ آیا تھا بہت عمدہ, وارث ڈرامہ, ٹھیک ہے جی, بڑا ہٹ ہوا تھا بہت, لیکن اس نے ٹی وی ڈرامے کا مزاج اور لوگوں کا ٹیسٹ تبدیل کر دیا. ڈرامے کو اتنا لاؤڈ کر دیا کہ پھر وہ دھیمی چیزیں لوگوں کو پسند آنی بند ہو گئی. FM100, یہ لائیو کال, لیٹ نائٹ, آپ کے خیال میں یہ تجربہ لوگوں کے مزاج کو بدلنے میں کیسا رہا؟ میں اس سوال کو پہلے کمپلیٹ کر لوں. آپ نے بالکل کہا کہ لڑکیاں نام بدل کے فون کرتی تھیں, لیکن ایک وہ کلچر جو اب ہمارے سامنے کھل کے آ گیا ہے سوشل میڈیا میں, فیس بک میں, اس کی بیج تو وہی سے پڑے تھے نا, لائیو کالوں سے,
کہ اماں کو پتہ نہیں کہ بیٹی کیا بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر لیٹ نائٹ میرے ایک دوست انعام راجپوت صاحب شاید سن بھی رہے ہوں گے آپ کے اس پروگرام کو، تو وہ اس پروگرام پہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یار جب یہ رات کو 1:30 بجے رات کو شعر و شاعری ہوتی ہے اور لڑکیاں فون کرتی ہیں آہیں بھر بھر کے، تو کہنے وہ ان کا تعلق انٹیریئر سندھ سعید آباد سے تھا، کہنے اس بات پہ ہمارے قتل ہو جاتے ہیں اور کراچی والے کہتے ہیں میری باجی سے بات کریں، میری امی سے بات کریں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک طرف اس نے ریڈیو کو بوسٹ کیا ہے اور دوسری طرف اس نے ٹیسٹ بگاڑا ہے لائیو کالوں سے. اور لائیو کال میں تو چیزیں آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو میری جو کھلتی تھی کہ جو لائیو کال کا کنٹینٹ جو آتا تھا اس میں سے 40 اور 45% میں تو صرف اس بندے کو خود ہی انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں، لیکن جو آپ کی آڈینس تھی وہ اس سے ڈسٹرب ہوتی تھی. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ دیکھیں وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ میری باجی سے بات کر لیں، میری امی سے بات کر لیں. جب وہ اپنی باجی اور امی سے بات کروا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے وہ بات کروا رہی ہے اس پہ اتنا اعتماد کرتی ہے کہ اس کی باجی اور امی اس سے بات کرتے ہوئے ہچکچائیں گی نہیں اور وہ آگے سے کوئی لوز جی ٹاک نہیں آڈینس کرے کی ایک سیگمنٹ وہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کوئی لوز ٹاک نہیں کرے گا. یہ بھی ہاں. سیگمنٹ ہوتی تھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 7 سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے ہر ایف ایم ریڈیو پہ. ہمارے زمانے میں بہت پکا ہوتا تھا تاکہ کوئی نازیبہ بات نہ چلی جائے. صحیح وہ بات کنٹرول انجینئر کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ اکثر لائیو کالز کے دوران بہت چوکنا وہ بیٹھتا تھا اور جیسے ہی ایسا لگتا تھا کہ دیکھنا کسی بھی نیگیٹو یا کسی بھی غلط یا کسی بھی قابل اعتراض بات کے ہونے سے پہلے اس کا پریمبل سامنے آ جاتا ہے. صحیح ہے کہ اب آپ جو بات کرنے والے ہیں یہ رخ کس طرف جا رہا ہے بات کا. بالکل بالکل. یہ پریزنٹر کو پہچاننا ہوتا تھا. جب تو آر جے نہیں کہلاتے تھے ایف ایم 100 کے پریزنٹر کہلاتے تھے اور انجینئر کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب فوراً میوزک لگائی اس نے چینج فوراً میوزک لگائی اس نے. ایک تو یہ ہوتا تھا. دوسرا بات صحیح ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں جب کال کریں گے رات کے اسپہر میں پروگرام رومانٹک ہوگا میوزک سافٹ ہوگا باتیں بھی جو ہیں وہ غزل کی اور نظم کی ہوں گی. غزل کے تو معنی ہی عورت سے بات کرنا ہے نا. غزل کے تو معنی ہی لغت میں عورتوں سے بات کرنا ہے. تو اس ماحول کے اندر ظاہر ہے کوئی مذہبی اور کوئی اخلاقی حد سے زیادہ ایسا خشک پہلو تو نہیں ہوگا نا. تو وہ تھا کہ اس میں یہ تھا کہ پلس مائنس دونوں پوائنٹ تھے. ایک تو اس آزادی کا بے راوی کی حد تک فائدہ بھی اٹھایا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا ایک ایسا معاشرہ جس میں بات کرنے پر پابندی ہو وہاں اگر کتھارسس کا موقع ملے تو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا دل کی بات کرنے کا تو وہ موقع جو ملا ہے تو اب اس میں یہ تمیز نہیں رہی کہ کہاں تک کس پوائنٹ تک جا کے رک جانا ہے کس پوائنٹ سے پیچھے واپس لوٹ آنا ہے. اس میں یقیناً ایسی باتیں نہیں ہوئی جو یقیناً اخلاق اور شائستگی کے خلاف تھی. وہ اسٹاف آرٹسٹ اصل میں آپ نا وقت کی رو کو روک نہیں سکتے. اب بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے نا آپ ان کو کیسے روک لیں گے. پون سائٹس کھلی ہوئی ہیں اس قدر مٹیریل کانٹینٹ دستیاب ہے آپ وقت کو روک نہیں سکتے. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت کا موبائل فون سمجھ لیں اس کو آپ جس کو میں آپ سے وہیں پہ آ رہا تھا جو میں نے بات اسٹارٹ کی تھی کہ آج جو موبائل فون پہ ہمیں جو مل رہا ہے لوگوں کا ٹیسٹ بدل گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ راتوں کو جاگنے کا رواج جی ٹھیک ہے یہ ایف ایم 100 سے کافی بڑا ہے. اب میرے ساتھ میں جو کہ رات کو 11 بجے سونے کا عادی ہے تو اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے میری کال کی جواب کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے تو رات بنائی اللہ میاں نے آرام کے لیے. ایک تو ایف ایم کے جتنے بھی چینل تھے انہوں نے رات کو جاگنے کا رواج دیا رات کو گپے مارنے کا جواب دیا جس کو آپ کیتھارسس کا نام دے رہے ہیں. رات کو دل کی بھڑاس نکالنے کا جواب دیا. فلانی آئے گی تو اس کے بعد فلانا کال کرے گا اس کا کلچر دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف ایم 100 کا ایف ایم 100 نہیں کہوں گا بلکہ ایف ایم چینل کوئی اچھا کنٹریبیوشن نہیں تھا. لیٹ نائٹ کے شوز اس میں لائیو کال نہ ہوتی نا شاعری تو بڑی اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں رات کو موسیقی چلتی ہے. ایک تو میرا یہ اعتراض. مجھے ایک بات بتائیے گفتگو جو ہے وہ انڈیویجول اچھی ہوتی ہے انٹریکٹیو نا. تو دلچسپی ہی ساری اس بات کی تھی. ایک آرجے جو ہے مجھے 5-6 جگہ سے پیشکش ہوئی. میں نے کہا جب تک لائیو کال نہیں ہوں گی اور جب تک مجھے آزادی نہیں ملے گی گفتگو کرنے کی اور لمبی کال لینے کی میں پروگرام نہیں کروں گا. میری مقبولیت کا سبب ہی یہی تھا ون آف دی فیکٹر کہ ان کو میں پورا بات کرنے کا موقع دیتا تھا ان سے میں بیت بازی کرتا تھا ان سے میں گفتگو میں ایسی شوخی لانے کی کوشش کرتا تھا کہ جو خاندان کا ایک فرد خاندان کا ایک پاپولر فرد کسی تقریب میں بیٹھ کے جب گفتگو کرتا ہے تو سب مرکز نگاہ بن جاتا ہے مرکز توجہ بن جاتا ہے. اس کی گفتگو میں اتنی چاشنی اتنی لطافت ہوتی ہے اتنا سینس آف ہیومر ہوتا ہے. تو یہ فیملیز کے لیے ہمارے جتنے بھی آرجیز ہیں نا
ہاں یہ ایک فیملی ممبر بن گئے تھے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو جب یہ چیزیں آئی تھیں تو اتنا چینلائز کرتے ہیں کہ اچھے لسنر جو ہیں ان کے ایک پینل ٹائپ کے ہوتے ہیں، 10 لوگ 15 لوگ 20 لاکھ جو آپ کے مزاج سنتے ہیں، جن کے مزاج کو آپ سمجھتے ہیں، تو پھر ان سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے کہ آپ کال ملاتے ٹھیک ہے اور پھر ان سے شاعری کی بات ہوتی ہے. یہ جو رینڈملی کوئی بھی آ جائے گا اور فوراً نسوار کے ریٹ مہنگے ہونے کی آپ سے شکایت شروع کرے گا تو اس سے پورا مزاج ماحول چینج ہوتا ہے. میں جو ایف ایم سے دور ہوا وہ اس کی وجہ رینڈم کال تھی، آپ کی اپنی صحیح، لیکن میں ایز اے ویور سمجھتا ہوں کہ اچھا میں اس سلسلے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آر جے یا پریزنٹر حاضر دماغ ہوگا، قابل ہوگا، اسمارٹ ہوگا تو وہ اچھی طرح سے نمٹ لے گا کہ کس سے 2 سیکنڈ بات کرنی ہے، کس سے 5 سیکنڈ بات کرنی ہے. انجینئر کو اگر خود بیٹھا ہوا ہے تو خود کال ڈراپ کر دے، ورنہ انجینئر کو اشارہ کرے. میرے پورے پروگراموں کا آپ ریکارڈ نکلوا خلیل کر بھائی دیکھیں. بہت معذرت، میں آپ کی بات نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق پریزنٹر سے ہے. لیٹ می کلیئر، ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً یہی بات ہے، اور یہی بات ہے جو کہ خلیل اللہ فاروقی صاحب کو دوسرے پرندے سے الگ کرتی ہے. لوگوں نے بھول دیا، آپ کو نہیں بھولے ہیں. میں ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایز اے ٹوٹل کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ لیٹ نائٹ جاگنا، اجنبیوں سے باتیں کرنا، لڑکیوں کا لڑکوں سے باتیں کرنا، یہ کوئی اچھا کلچر انٹروڈیوس نہیں ہوا. اور اس کے اثرات اب لوگوں نے ایف ایم چھوڑ دیا ہے، اب لوگ ڈائریکٹلی فیس بک پہ آ گئے اور اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹک ٹاک پہ آ گئے. میں آپ کو بتاؤں ٹک ٹاک کو سب سے بڑا آپ کو مان لیں پروموٹر چائنا ہے. جی چائنا میں ٹک ٹاک پہ وہ کنٹینٹ نظر ہی نہیں آئے گا جو ہمیں یہاں نظر آتا ہے، امریکہ والوں کو نظر آتا ہے. انہوں نے ایک چینل رکھا ہوا نا، یہ وہاں پہ آپ کو اسٹارٹ اپ کے بارے میں باتیں ہوں گی، نرسری اسکول کے بارے میں باتیں ہوں گی ساری ہے. تو یہ ایک میڈیم جو ہے، آپ نے جب آپ مطلب اگر آپ ڈیم کے دروازے کھولیں گے پانی آئے گا، اگر آپ نے پانی کو چینلائز نہیں کیا تو آپ کی بستیوں کی بستیاں بھی ویران ہو جائیں گی. تو بات آپ کی صحیح ہے، جس طریقے سے آپ نے اوپننس کی ہے ایف ایم چل لانے کے بعد یہ، اور لوگوں کو رات کو 2 بجے موقع دیا ہے کہ جن سے ان کا سگا بھائی بات نہیں کرتا ہے ان سے کوئی دوسرا جو ہنس بول کے بات کر رہا ہے، وہ کلچر آج مجھے ٹک ٹاک فیس بک ریل یہاں پہ منتقل شفٹ ہوتا ہے. دوسری ایک بڑی اہم بات یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل مختلف قسم کے جو اسٹریٹ براڈ کاسٹر بن گئے ہیں اور جن کو کوئی اخلاقیات نہیں ہے، جن کو کوئی مینرز نہیں ہے، کسی کے پاس بھی گیا اور مائک اس کے منہ میں گھسیٹ دیا اور ایک بدتمیزی سے شاؤٹنگ کرنی شروع کر دی اور کہ تم میرے مائک کو ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے بھائی، آپ کون ہیں؟ آپ پاس کس نے آپ کی ٹریننگ دی ہے، کس نے آپ کا لائسنس دیا کہ آپ اس طریقے سے جا کے کسی دفتر میں گھس جائیں؟ اور چونکہ آپ شاؤٹ کر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ اس پر شاؤٹنگ اسٹارٹ کر دیں. اگر آدمی کرپٹ بھی ہے تو اس کا اپنا دوسرا طریقہ کار ہے، آپ کینڈیڈ کیمرے سے ریکارڈنگ کریں اور جا کے اتھارٹیز کو دیں یہ آدمی ایسی باتیں کرتا ہے. لیکن یہ ویورشپ کی خاطر جو ہوا ہے اس وقت جو ہمارے میڈیا میں آ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ہے؟ نہیں، یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا، جیسے آپ نے ابھی چائنا کا ذکر کیا نا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت کی سطح پر سینسر تو وہی ان کے پاس ہے نا، اور پیمرا کے رولز بھی موجود ہیں. تو چاہے ایف ایم ریڈیوز ہوں یا چاہے یہ ٹک ٹاکرز ہوں یا جو کچھ بھی ہو، بھئی آپ کے پاس یہ قوت نافذہ ہے نا حکومت کے پاس. اگر اس کے پاس اچھی ٹیم ہوگی، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جن کے پاس نیشنل انٹرسٹ ہوگا، ان کا کوئی تھنک ٹینک ہوگا، وہ کچھ قواعد و ضوابط بتائیں گے. آپ کے پیچھے دیکھیں اسٹیٹ تو قوت نافذہ ہے نا، اگر وہ کنٹرول نہیں کر رہی ہے، اس نے اپنے بعض مفادات کے تحت جو ہے ان کو اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے بجائے اور چیزوں میں انوالو کرنے کی آزادی دے دی ہے، تو یہ اس کا قصور ہے. خلیل بھائی میں آپ سے 100% اتفاق کر رہا ہوں، لیکن میں بات بڑے بڑے ٹی وی چینلز کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں یوٹیوبر کی اور ٹک ٹاکرز کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط روش ہے. اگر وہ بھی کوئی صاحب کمرہ لے کے کھول کے میرے کمرے میں گھس جائیں اور مائک آپ کے سامنے رکھیں آپ نے یہ کیا وہ کیا، تو یہ کوئی بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے. غیر اخلاقی حرکت ہے اور یہ اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے، اور کم سے کم ویور کے اندر اتنا ہو کہ یار ایسے لوگوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے جو اس قسم کا. اچھا دیکھیں، چھانٹی جو ہے نا خود ہو جاتی ہے. آپ نے جس طرح کہا نا کہ آپ پورے سیگمنٹس کو 24 گھنٹے کا ریڈیو تھا اور اب بھی ہے نا، اس میں آپ اگر 3 دن لگا کے ریڈیو سن لینا، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پریزنٹر اور آپ کا کالر جو ہے کون ہے اور ان کی حد کیا ہے اور ان کا معیار کیا ہے اور گفتگو کیسے کرتے ہیں. یہ جو ٹک ٹاک سے آپ نے صحیح کہا نا، گھس جاتے ہیں، ہر ایک پرائیویسی تباہ کر دی گئی نا. جی پرائیویسی تباہ کر دی گئی. اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ دیدہ و دانستہ معاشرے میں انارکی پھیلانے کے لیے، لوگوں کے اندر بے راہ روی پھیلانے کے لیے، اور اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ صاحبان اقتدار کیسے کما رہے ہیں، کیسے کرپشن کر رہے ہیں، ملک کا کیسے بیڑا غرق کر رہے ہیں، کس طرح اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں،
اس طرف سے بالکل توجہ ہٹا دو اور ان کو رومن اکھاڑے کی طرح ان کو لگا دو کہ آدمی آدمی کی جان لے رہا ہے, شیر کے ساتھ لڑ رہا ہے, ڈانس ہو رہے ہیں, لائف سیکس ہو رہا ہے, تو تاکہ اس طرف آئے نہیں, ہماری طرف آئے نہیں. تو اس میں یہ ایک پہلو بڑا خلیل میں نے کہا تھا کہ آپ ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ کو جواب دینے ہیں. ہاں میں دے رہا ہوں. یہ کرپشن, یہ جس کی آپ اتنی برائیاں کر رہے ہیں, کیا اس کو لانے میں ایف ایم چینل کا ہاتھ نہیں تھا اسٹارٹ اپ میں؟ وجہ میں بتاؤں, آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, لیکن اس زمانے میں بعض ہمارے آر جے جو تھے وہ خود ہی مدعی بنتے تھے, خود ہی وکیل بنتے تھے, خود ہی جج بنتے تھے, خود ہی فیصلے جاتے تھے, اور اگر کسی نے ان کو کال کر دیا یہ معاملہ ہے تو وہ لائیو کے اوپر جانے کے بعد اس کی ایسی ایسی گت کر دیتے تھے. یہ تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں یہ تو یہ تھا یا نہیں تھا؟ انڈیویجول نہیں, اتنا زیادہ یہ نہیں تھا, اتنا زیادہ یہ نہیں تھا. اصل میں دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ مطلب یہ کہ آپ تلوار سے جہاد بھی کر سکتے ہیں, خودکشی بھی کر سکتے ہیں. یہ کلچر تھا یا نہیں تھا؟ یہ کلچر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن میں اس کو کہوں گا کہ اگر 100% مجھے اس میں فوائد نظر آئے تو اس میں 10% مجھے برائیاں بھی نظر آئیں. مجھے دیکھیں معاشرے کا, دیکھیں کیا بات کیا ہے کہ بات کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ. ایک ملک جس کے اندر 4 مرتبہ خوفناک ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, جس میں جمہوریت پر, سیاست پر, زبان چلانے پر, اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی ہے, اس کے اندر لوگ راستے ڈھونڈیں گے, کتھارسس کے راستے, اظہار کے راستے. اب چاہے وہ جذباتی اظہار محبت کا ہو یا بغاوت کا ہو یا نفرت کا ہو یا احتجاج کا ہو, ان کو راستہ چاہیے. آپ جو ہے جب پاک صاف پانی کے چینلز بند کریں گے تو گٹر ابلیں گے. دیکھیں ایسے آر جے تھے میرے علم میں ہیں جو فنکشنریز کو فون کرتے تھے, تمہارے خلاف میرے پاس یہ شکایت آئی ہے. یہ ان کا رول نہیں تھا. ہاں بالکل, آپ ایسے کچھ لوگ, ایسی کالی بھیڑیں ہوں گی, بلیک شیپ ہر جگہ ہوتی ہیں جو بلیک میل کرتی ہوں گی, اور جس سے لوگوں میں ٹیسٹ ہو رہا, ہمارے تو لوگوں کا ٹیسٹ بڑا خراب ہو گیا نا. ہم تو مطلب گھنٹوں کے انٹرویو سے سننے کے لیے لوگ منٹ بھی نکالتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جس کے برعکس اگر آپ دیکھیں یہ میں ہوں, یہ میری, یہ ہماری گاڑی ہے, یہ ہماری پاوری ہو رہی ہے, بدل گیا نا, لاکھوں کی تعداد میں ویوز مل جاتے ہیں. تو ہمارا تو ٹیسٹ پورا, سوال یہ ٹیسٹ خراب کس نے کیا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ساری کہ ٹیسٹ خراب کرنے میں ایک پورا پیکج شامل ہے. خلیل فاروقی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ایف ایم چینل کی بات کر رہا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے اب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جتنا طویل سے 18 سال تک میں نے کیا ہے نا, اس میں زیادہ تر آر جیز کو اور پریزنٹرز کو فیملیز اپنے گھر بلاتی تھی, نہایت عزت کے ساتھ ان کو لنچ ڈنر پہ بلاتی تھی, فیملی ساتھ بیٹھتی تھی, سیلیبریٹیز والا پورا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. اب اس کے اندر کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں, وہ ان فیملیز کے اعتماد کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں, یا وہ بلیک میلنگ اور ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دیں, تو یہ انڈیویجول فیل ہے, یہ میجورٹی کا فیل نہیں ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ریڈیو کی جو انتظامیہ ہوتی تھی وہ اتنی غافل ہوتی تھی, وہ لوگوں کو نکال بھی دیتی تھی, پریزنٹرز کو چارج شیٹ بھی کرتی تھی, تو یہ تو ہوتا تھا. لیکن وہ اپنے ریٹنگ ٹائم کو بھی دیکھتی تھی. ریٹنگ ٹائم کو بالکل ریٹنگ ٹائم کو بھی دیکھتی. اس میں نے کہا نا, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ کچھ آر جیز یا کچھ پریزنٹرز دیتے انہوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی. بس نہیں کہنا تھی کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز اس ریاست سے کرنے کی نہیں ہے, یہ ایک آر جے کا اپنا بھی ہے کہ وہ اس کو ایک ذمہ داری, ذرائع ابلاغ براہ راست ریاست کی ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ضرورت ہے. ہمارے یہاں جہاں تعلیم کا ریشو بہت ہی کم ہے, جہاں تربیت نہ ہونے کے برابر ہے, اب نہیں ہے, اب ریاست کا کوئی زور نہیں ہے. اس حوالے سے پورا نیٹ بند کر دیں. ریاست کا زور دیکھیں نا, جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں یہ جو لائسنس دیے گئے ریڈیو ایف ایم ریڈیوز کے اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے دیے گئے نا, آپ دیکھیں, میں یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا, اور مجھے کہنا چاہیے آدمی کو اتنا بزدل ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ڈکٹیٹرشپ کو تقویت دینے کے لیے وہ راستے کھولے گئے ہے نا. بالکل صحیح, 100% موقع تو انہوں نے دیا. آپ دیکھیں نا, اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ترقی کی رفتار کو روک نہیں سکتے. آپ موبائل فون کی ہزاروں برائیاں اپنی جگہ, لیکن اس کی اہمیت سے قطع نظر نہیں کر سکتے آپ. لیکن جو لوگ آئے, یہ گلاس مل گیا نا, آپ زمین پیوں, شراب پیوں, پانی پیوں, صحیح, بالکل. ہاں, تو رائے عامہ پہ جو لوگ اثر انداز ہوتے تھے ان کی بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں تھیں, اور اگر ایسا نہ ہو, اور آج بھی ہیں, آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں اب کچھ زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں. اب ریاست سوائے سے کہ آپ کے انٹرنیٹ کو بند کر دے, ٹک ٹاک بند کر دے, یوٹیوب بند کر دے, اور وی پی این کو بند کر دے, ریاست نہیں رو سکتی ہے. بات تو میری کہ میں دیکھتا کیوں ہوں, میں ایسے کنٹینٹس کو دیکھتا کیوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا پہلے میری ایک بات کا جواب دیں کہ گھر میں بچہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک چھوٹی سی معذرت کے ساتھ میں قصہ سناؤں. ایک غالباً ایک مشہور حسین یاد صاحب تھے, یا کوئی شاید,
तो कहेंगे मैं बचपन में रोता बहुत था, मैं मुमकिन नाम में गड़बड़ कर रहा हूँ, कहेंगे बचपन में मैं दुबला पतला था और बेपनाह में रोया करता था, और जब मेरा रोना काबू से पार हो जाता, मेरे बुजुर्ग जैसे हमारे घरेलू नौकर से उसके हवाले मुझे करते थे कि जाके इसको बूढ़ी मस्जिद में बंद करके आ जाओ। तो मुझे गोद में लेके आता था, एक बूढ़ी मस्जिद शहीद हो गई थी, उसके खड़ा कर दिया, और मैं घंटों री री करके रोता था, और जब रोना बंद कर दूं मुझे निकाल देते। कहने जब ये बड़ा हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि उस मस्जिद में ना कोई छत थी ना कोई दीवार थी, वो सिर्फ एक दरवाजा था हाँ, जिसमें मैं जिससे समझता बाहर निकला। हाँ, आज मैं आपसे 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ, आज हमें नहीं मालूम है हमारे बच्चे हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर कानों में हैंड फ्री लगा के क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। हमने बाहर के तालों पर अंदाजा लगाया, पीछे नकब लग चुकी है, घरों में हर घर के अंदर नकब लग चुकी है, मेरे घर में लग चुकी है, आप घर में लग चुकी है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसको पेरेंटल कंट्रोल होगा अपने बच्चों के मोबाइल फोन के ऊपर। तो ये तो एक अलग मौजूद है, हम इससे बात जाएंगे तभी। मेरा ख्याल है अलग मौजूद जरूर है, लेकिन आपके सवालात से बिल्कुल रिलेटेड है। कुर्ता सा ठीक है हाँ, आपके सवालात से 100% रिलेटेड है जी, कि इसमें हम में से जो भी आदमी यहाँ पे हो उसको अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए, और वो ये कि जब आग लगेगी तो वो कहीं भी पहुंचेगी, जब आग लगेगी तो वो कहीं भी पहुंचेगी। तो बातें तो बड़ी अच्छी हो रही हैं जनाब, अब इसको हम खत्म करेंगे शायरी पे, और आपसे एक शायरी का सेशन तो पूरा अलग होगा, ठीक है। और जिस दिन आपके साथ आपका कलाम भी होगा ताकि अगर आप भूल जाए तो देख के कर सके, वो एक तवील करना है, ये आपको वादा करना होगा। बिल्कुल, ठीक मैं है। हाजिर हूँ। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि बाद लोग ये होते हैं जो शायर होते हैं वो अपने कलाम को कच्चा तोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर मुशायरे में कोई गजल पड़ी और बहुत ही क्लैपिंग होगी तो बेचारे हुटिंग को ना दाद समझते हैं, और गलती में आके वो अपना दीवान छपवा बैठते हैं, हाँ, और जब दीवान छपाते हैं सारा पोल खुल जाता है, ठीक है। जब उनके अंदर पुख्तगी आती है, जब उनके अंदर पुख्तगी हाँ, आती है बड़ा तो उसके ऊपर उनकी छाप लग चुकी होती है, सही, बिल्कुल। फिर वो छाप मिटती नहीं है। तो एक तो ये दीवान छपाने में लोगों को गलती नहीं करनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, बहुत उम्दा शायर है, लेकिन कॉलेज की शायरी का उन्होंने दीवान छपा के अपने ऊपर एक गलत छाप लगा दी। आपका माशाल्लाह मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि आप बड़े सदाबहार शायर हैं, और शायरी का सेशन बाद में होगा, लेकिन इतनी सब गुफ्तगू खत्म करने के लिए कोई एक अच्छी सी गजल इनायत हो जाए, बाद में इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। जरूर, पहले एक कता सुना देता हूँ, जी, उसके बाद फिर गजल शुरू करते हैं कि कभी लुत्फो करम के सिलसिले हैं, कभी लुत्फो करम के सिलसिले हैं, कभी यकसर किनारा कर रही है, कभी अक्सर किनारा कर रही है, हमें आबाद या बर्बाद कर दे, मोहब्बत इस्तिखारा कर रही है। वाह, मोहब्बत इस्तिखारा कर रही है, बहुत उम्दा। दिल जानता है दिल ने जो सदमे उठाए हैं, जी, मुद्दत के बाद जख्म मेरे मुस्कुराए हैं। वाह, तूने कभी जो दर्द के पौधे लगाए थे, अब आके देख उनमें बहुत फूल आए हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत जो उम्दा। इश्क के सैलाब बलाखेज को रोके, ऐसा अभी दुनिया में कोई बंद नहीं है। हाँ, गर्दिश अय्याम की जंजीर से कह दो, खुशबू का सफर वक्त का पाबंद नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। बस एक गजल फिर सुना देता हूँ। बड़ी पुरसुकून थी जिंदगी, जी, नया दर्द किसने जगा दिया। नियाज खान। बड़ी पुरसुकून थी जिंदगी, नया दर्द किसने जगा दिया। किसी बेनियाज निगाह ने मेरी वहशतों को बढ़ा दिया। जी, मेरे कम सुखन का ये हुक्म था कि कलाम उससे मैं कम करूं, मेरे होंठ ऐसे सिले कि फिर मेरी चुप ने उसको रुला दिया। वाह 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 वाह, जरा फिर इनायत हुई वाला मेरे कम शेर। सुखन का ये हुक्म था कि कलाम उससे मैं कम करूं, मेरे होंठ ऐसे सिले कि फिर मेरी चुप ने उसको रुला रुला दिया। दिया। मुझे अपने इश्क पे नाज था, मगर उसके कौल का पास था। क्या बात है, क्या बात है, क्या मुझे बात अपने है। इश्क पे नाज था, मगर उसके कौल का पास था। मेरे चारा साज भी रो पड़े, वो कमाल ज़ब्त दिखा दिया। वाह 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 वाह, मेरे चारा साज भी रो पड़े, वो कमाल ज़ब्त दिखा दिया। उसे शेर सुनने का ज़ौक था, मुझे अर्ज़ हाल का शौक था। ये हुई ना बात। उसे उसे शेर सुनने का ज़ौक था, मुझे अर्ज़ हाल का शौक था। इसी ज़ौक व शौक में एक दिन उसे दिल का हाल सुना, वाह, और फिर शादी होगी, शादी होगी। उसे दिल का हाल सुना दिया। और किसी नाम से, किसी याद से मेरे दिल की बज़्म सजी रही। वाह, किसी नाम से, किसी याद से मेरे दिल की बज़्म सजी रही। कभी ये चिराग जला दिया, कभी वो चिराग जला दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुलाकात होगी दोबारा। हाँ, मजा आया आपसे बात करने का, बड़ा मजा आया मुझे। जज़ाकल्लाह।